السلام علیکم گائز، اٹس می سیدہ ایمان. ویلکم بیک ٹو مائی چینل دی وار آف دا بائی سیدہ ایمان، ایپیسوڈ نمبر 10. وہ چاروں ایک ساتھ اپنی اپنی ہیوی بائکس پر جا رہے تھے جب ڈبل ڈی کا کچھ غیر معمول لگا. اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا. کوئی ہمارے پیچھے گیا ہے. سب الگ الگ رستوں پر جاؤ. ڈبل ڈی کی آواز سب کے کانوں میں پڑی تو سب نے اپنا راستہ بدل لیا. پھر وہ سب پورے 15 منٹ بعد ایک جگہ اکٹھا ہوئے. کس نے دیکھا تو نہیں؟ ڈبل ڈی نے پوچھا. ان سب نے اپنی بائک سے ایک گول دائرے میں کھڑی کی تھی. نہیں، سب نے جواب دیا. اوکے، اب چلیں، یہ ویٹ کر رہا ہوگا. اس کے کہنے پر سب نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور دھول اڑاتے نکلتے چلے گئے. تھوڑا سا آگے جاتے ان سب نے ون ویلنگ سٹارٹ کر دی اور کتنی دیر بائک کو ون ویل پر رکھا. پھر وہ کبھی ڈرفٹنگ کرتے تو کبھی کوئی اسٹنٹ. اس طرح کرتے وہ اپنی منزل پر پہنچے. وہ لوگ جیسے ہی بیسمنٹ میں داخل ہوئے انہیں سامنے بیٹھا دکھائی دیا. کیسا رہا سب؟ اس نے بے چینی سے پوچھا. بہت اچھا، یو نے جواب دیا. آئی تمہیں گولی کہاں لگی ہے؟ ڈبل ڈی کے پوچھنے پر نے پوچھا جبکہ وہ حیران ہوئی تھی. کیا آئی تمہیں گولی لگی ہے؟ یو نے ایک دم پریشانی سے پوچھا. نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ڈبل ڈی پر اسرار مسکرائی. مجھے جیسے بھی پتہ چلا. تمہیں اپنی بینڈیج کروا ورنہ بازو خراب ہو سکتا ہے تمہارا. ڈبل ڈی نے کہا. ایسے اس کا زخم دیکھو. ڈبل ڈی نے ایسے کہا تو وہ اس کا زخم دیکھنے لگا. لیکن پھر بھی بتاؤ تو. آئی نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر سے پوچھا. کیونکہ میں نے دیکھا تمہاری ڈرفٹنگ صحیح سے نہیں کری تھی. ڈبل ڈی نے کہا تو وہ سوچنے لگی. تو ڈبل ڈی ہمیں اتنا نوٹ کرتی ہے. میں ہر چیز کو بہت باریکی سے دیکھتی ہوں. ذرا سی تبدیلی بھی ہو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے مجھے. ڈبل ڈی آئی کے پاس آ کر بولی اور ایس سے اس کا بازو لیا اور ایک دم سے اس کے زخم پر سختی سے ہاتھ رکھے. اور تمہیں ایسے کیوں لگا؟ اتنی باریکی سے دیکھنے والی ڈبل ڈی تمہاری غداری نہ پہچان سکتی؟ آئی کی چیخیں پورے بیسمنٹ میں گونج رہی تھی لیکن ڈبل ڈی کو اس پر ترس نہیں آیا. تمہیں کیا لگا تم ہمارے درمیان رہ کر ہمیں ہی دھوکہ دو گی اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ ہم نے تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھایا تو ہمارے روم سے کیمراز لگاؤ گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا؟ ڈبل ڈی اس کے سامنے کرسی رکھتے بیٹھ گئی. باقی سب دم ساتھ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے کیونکہ انہیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا. لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ ڈبل ڈی ہے، انسان کو دور سے پہچاننے والی. جانتی ہو زندگی میں دوسری مرتبہ میں نے کسی انسان کو پہچاننے میں غلطی کی ہے. پھر کیا کہا جائے تمہیں؟ انڈر کور ایجنٹ ملائکہ یا ہماری معصوم بھولی بھالی افرا؟ آئی کے ساتھ ساتھ وہ تینوں بھی اس انکشاف پر حیران ہوئے تھے. ہم بہت پہلے تم پر ایکسپوز ہو جاتے. لیکن بھلا ہو ایک جس نے ہمیں تمہارے سامنے اپنا چہرہ تب تک نہ لانے کا مشورہ دیا جب تک تم ہماری وفادار ثابت نہیں ہو جاتی. میں نے تمہاری کہانی پر یقین کر لیا تھا. لیکن جانتی ہو مجھے شک کہاں ہوا؟ جب ایک ایسی لڑکی جس نے اپنی زندگی میں کبھی گن دیکھی نہیں، وہ صرف 2 دن میں پرفیکٹ نشانہ لگانا سیکھ گئی اور گنز کے بارے میں اچھی خاصی انفارمیشن جان گئی. کیونکہ ایک عام لڑکی کو اتنی جلدی یہ سب نہیں سیکھ سکتی. اور پھر میں نے تم پر نظر رکھوائی. ہم سب کو کمرے میں تم نے کیمراز فٹ کیے. تمہاری معلومات کے لیے ہمارے کمروں میں آلریڈی کیمراز فٹ ہیں. ڈبل ڈی نے اس کا پردہ فاش کیا جبکہ آئی سر جھکائے بیٹھی تھی. اگر تم لوگ اتنے ہی ماہر ہو اپنے کاموں میں تو جا کر ملک کے دشمنوں کا خاتمہ کرو تاکہ ہم جیسے لوگوں کو سامنے آنا ہی نہ پڑے. ایسے سامنے آتے کہا. اگر یہی محنت جو تم نے ہم پر کی ہے یہ ان گینگز پر کی ہوتی تو آج وہ لوگ تم لوگوں کی حراست میں ہوتے اور ہمارے کام میں بھی تھوڑی مدد ملتی. اس بار اے نے کہا. کیا ہی کہوں، جانتی ہو آج کی جیت کے بعد میں تمہیں پرپوز کر کے تمہیں حیران کرنے والا تھا لیکن یہاں تو الٹا تم نے ہمیں حیران کر دیا. یو نے افسوس سے کہا. محبت کرنے لگا تھا وہ اس لڑکی سے لیکن وہ تو ایک غدار نکلی. یو کی بات آئی کہ نے پہلی بار سر اٹھایا تھا اور جن آنکھوں میں آج تک اس نے اپنے لیے محبت دیکھی تھی آج ان میں نفرت تھی. اس نے دوبارہ سر جھکا لیا جبکہ باقی سب نے حیرانگی سے یو کی جانب دیکھا. یو ایم سوری، ڈبل ڈی نے کہا. نہیں ڈبل ڈی، آپ کو سوری بولنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کیوں سوری کر رہی ہیں؟ سوری تو یہ ہوگی. یو نے ڈبل ڈی کے پاس نیچے چیئر کے پاس بیٹھ کر کہا. ڈبل ڈی اسے اس غداری کی ایسی سزا دیں کہ اس کی روح تک کانپ جائے. اچانک سے یو نے کھڑے ہوتے آنکھوں میں نفرت لی اسے دیکھتے کہا. وہ لمبے ڈگ برتا وہاں سے نکلتا چلا گیا. ایس نے اس کے پیچھے چنچا. اسے کچھ ٹائم کے لیے اکیلا چھوڑ دو. جب کوئی قریبی دکھ پہنچاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. ڈبل ڈی نے کہا. اسے لے جاؤ یہاں سے اور تہخانے میں بند کر دو. ڈبل ڈی نے اٹھتے کہا. اور ہاں، کچھ یاد آنے پر وہ مڑی. اس کی بینڈیج کر دینا. اس کے کہنے پر آئی نے سر اٹھاتے اسے دیکھا لیکن تب تک وہ وہاں سے جا چکی تھی. دیٹ ڈیول کو آپ لوگ تھوڑا بہت تو جان چکے. آپ کو مزید تھوڑا سے بتاتے ہیں. ڈبل ڈی مطلب دیٹ ڈیول. اس ٹیم کی جان کہا جائے تو اس کی ٹیم کی جان اس ٹیم کی جان کہا جائے تو اس ٹیم کی بیک بون ہے. جس طرح ایک انسان بیک بون کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اس طرح یہ ٹیم
بھی اپنی ڈبل ڈی کے بغیر نہیں چل سکتی تھی. یہ ڈبل ڈی کی ہی بنائی ہوئی ٹیم تھی. پہلے وہ اکیلی تھی, پھر آہستہ آہستہ یہ سب اس کی ٹیم میں شامل ہوتے گئے اور پھر اس ٹیم کو انہوں نے ایک نام ڈیتھ ڈیول یعنی موت کا فرشتہ. ڈبل ڈی ایک بہت ہی بہترین فائٹر اور بہت بہترین شوٹر ہے. اس کی صلاحیتوں نے اکثر ان سب کی مدد کی ہے. اے ان کی ٹیم کا ہیکر. اگر اے نہ ہو تو انہیں اپنی انفارمیشن اکٹھی کرنے میں بہت مسئلہ ہو. اے نے اپنی ہیکنگ سکلز کی وجہ سے ایسے اکاؤنٹس کو ہیک کیا جن کو ہیک کرنا بہت مشکل تھا. اس کی وجہ سے وہ جہاں جاتے وہاں کے کیمراز ہیک کرتے اور اس طرح کے دوسرے بہت سے کام. لیکن اس سب کے ساتھ وہ بھی ایک اچھا شوٹر ہے. ایس نے اپنی ٹیم کے لیے ایسی چیزیں تیار کی ہیں جنہیں دیکھ کر کوئی بھی حیران ہو جاتا ہے. ایسی چپس بنا کر تیار کرتا ہے جنہیں اگر کہیں لگا دیا جائے تو انہیں وہاں سے ڈھونڈنا لگ بھگ ناممکن کام ہے. ان چپس کو اپنے ٹارگیٹ کے گھروں میں آفس اور گاڑیوں میں لگاتے ہیں جن کی مدد سے وہ اپنے ٹارگیٹ کے ہر قدم سے بخوبی واقف ہوتے ہیں. یو اس ٹیم کا شارپ شوٹر ہے جو ہے کہ 1 کلومیٹر کے فاصلے سے بھی اپنے ٹارگیٹ کو شوٹ کر سکتا ہے. یو پہلے ایک گینگ کا حصہ تھا لیکن پھر اس نے اپنا ہاتھ ڈیتھ ڈیول کے ساتھ ملا لیا. لیکن یہ بات بھی حقیقت تھی کہ ان میں سے کسی ایک کے بغیر بھی یہ ٹیم نامکمل تھی. آئی کو اس ٹیم میں شامل ہوئے ابھی 1 ماہ ہی ہوا تھا اور آئی کا ان کی ٹیم کے ساتھ یہ دوسرا مشن تھا. آئی انہیں اپنے ایک مشن کے دوران ملی تھی جہاں اس نے اپنی کہانی بتائی کہ اس کے ماں باپ نے اسے بہت سمجھتے اسے بھیج دیا. تو ڈبل ڈی نے اس کی کہانی پر یقین کر لیا لیکن انہیں محتاط رہنے کا کہا کیونکہ اسے اس پر ذرا برابر یقین نہیں تھا. اور پھر ڈبل ڈی نے انہیں اس کی ٹریننگ کرنے کو کہا اور یہاں وہ مار کھا گئی. اس نے دوسرے دن ہی اتنا پرفیکٹ نشانہ لگایا اور ڈبل ڈی کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا لیکن وہ سر جھٹک گئی. لیکن اگلے دن اس نے جو انفارمیشن اس نے گن کے بارے میں بتائی تو یہاں ڈبل ڈی کا شک مزید گہرا اور پھر اس نے آئی کے پیچھے اپنے کچھ جاسوس لگوائے جہاں سے اس کے بارے میں ساری انفارمیشن ملی تھی. یو وہاں سے نکلنے کے بعد ساحل سمندر پر آ گیا تھا. وہ جب بھی اداس ہوتا تو یہیں آتا تھا. ڈبل ڈی بھی وہاں سے نکلنے کے بعد اس کے پیچھے آئی تھی اور اب پچھلے 1 گھنٹے سے دور سے ہی اسے دیکھے جا رہی تھی اور اب اس کا صبر جیسے جواب دے گیا تھا اس لیے وہ اس کی جانب بڑھی. کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ ڈبل ڈی نے یو کے پاس کھڑے پوچھا. ڈبل ڈی آپ بیٹھے ہیں؟ یو نے ایک دم کھڑے ہوتے کہا تو ڈبل ڈی بیٹھ گیا اور یو کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا. یو میں پہلے سے جانتی ہوں تم اس سے محبت کرتے ہو. غلطی میری ہے. جب مجھے اس پہ شک ہوا تھا مجھے تبھی تمہیں بتا دینا چاہیے تھا. تم شاید تب تک اتنا آگے نہ جاتے اور آج تمہیں اتنی تکلیف نہ ہوتی. میں بہت شرمندہ ہوں. میں جانتی ہوں میرے شرمندہ ہونے سے اب کچھ نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی آئی ایم سوری. ڈبل ڈی نے سامنے سمندر کی لہروں کو دیکھتے کہا جو آتے ساحل کو چھوتی واپس جا رہی تھی. رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا. کچھ ہی دیر میں اذانیں شروع ہونے والی تھی. نہیں ڈبل ڈی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا. شاید آپ بتا بھی دیتے تب بھی میں خود کو روک نہ پاتا. جانتی ہیں میں نے جب پہلی دفعہ اسے دیکھا تھا تو میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اپنے دل کے اس طرح دھڑکنے پر میں بھی حیران رہ گیا کیونکہ وہ اچھی لگتی تھی. اس کی باتیں اس کا ہر انداز اچھا لگنے لگا تھا. لیکن اس نے کیا کیا؟ دل توڑ دیا. یو نے بھی سامنے نظر جمائے کہا لیکن اس کے لہجے میں جو تکلیف تھی وہ ڈبل ڈی کو بھی محسوس ہو رہی تھی. وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے. ڈبل ڈی کی اس اچانک غیر متوقع بات پر وہ حیران ہوا تھا. اس طرح مت دیکھو. سچ کہہ رہی ہوں. آج جب تم نے اسے وہ سب کہا تو اس کی آنکھوں میں بھی میں نے وہی تکلیف دیکھی ہے جو تمہاری آنکھوں میں تھی اور جانتے ہو میں نے اس کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھی ہے. وہ شرمندہ تھی. ڈبل ڈی نے اس کی طرف دیکھتے کہا جو پہلے سے اسے دیکھ رہا تھا. لیکن میں اب اس سے محبت نہیں کرتا بلکہ نفرت کرتا ہوں میں اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. یو نے غصے سے کہا. نہیں یہ نفرت نہیں ہے یہ غصہ ہے اور اس غصے کو نفرت کا نام مت دو. اس طرح تم خود کے ساتھ ساتھ اسے بھی تکلیف پہنچاؤ گے. محبتیں کبھی بھی آسانی سے نہیں ملتی بلکہ اس کے لیے آزمائشیں جھیلنی پڑتی ہیں اور یہ بھی تمہاری محبت کی آزمائش ہے. اور تو تمہیں واقعی محبت ہے. تو ڈبل ڈی یہ کہتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی. دور کہیں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی تھی. ڈبل ڈی نے اس کے سامنے ہاتھ کیا. یو نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو اور پھر ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا. اس کے دیکھنے پر اس نے اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑے اٹھ کھڑا ہوا. تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گی. چلو اب آ جاؤ. اور پھر وہ دونوں اپنی بائک کی جانب بڑھ گئے. آپ کو کبھی محبت ہوئی ہے؟ ڈبل ڈی بائک پر بیٹھ چکی تھی جب اس نے کہا. نہیں اور کبھی کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے کیونکہ محبت انسان کو کمزور کر دیتی ہے. ڈبل ڈی نے بائک سٹارٹ کرتے کہا. محبت کی نہیں جاتی بلکہ محبت تو بس ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور جب پتہ چلتا ہے تب تک یہ محبت ہمیں پوری طرح اپنے قبضے میں لے چکی ہوتی ہے اور پھر ہم چاہ کر بھی واپس نہیں مڑ سکتے. یو نے بھی بائک سٹارٹ کرتے کہا. بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگے ہو تم. جاؤ گھر اور دوبارہ اس بارے میں مت سوچنا. ڈبل ڈی نے کہا تو یو نے سر ہلایا اور وہ دونوں وہاں سے نکلتے چلے گئے. ان کے پیچھے کچھ فاصلے پر ایس کی بائک بھی تھی. یہ لوگ ایک دوسرے کو اکیلا چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے. رات کو احمد کافی لیٹ گھر آیا. باتوں میں انہیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور فجر اور نمرہ نے اسے بغیر کھانے کے آنے ہی نہیں دیا. اسے یاد آیا جب
اس نے کہا تھا نہیں کافی دیر ہوگی اب مجھے جانا چاہیے. تب انہوں نے اصرار کیا تھا کہ رک جائیں. پھر بھی نہ مانا تو فجر نے اسے کہا ابھی کچھ ہی دیر پہلے آپ کو میں نے اپنا بھائی بنایا اور ابھی آپ اپنی بہن کی بات نہیں سن رہے. آپ کی سکی بہن ہوتی تو آپ فوراً میری بات مان جاتے. فجر نے اسے ایموشنلی بلیک میل کیا اور پھر اسے مجبوراً رکنا پڑا اور گھر کال کر کے بتایا کہ وہ لیٹ ہو جائے گا. پھر ساحر اور نمرہ نے کھانا بنایا. سدرا بیگم اور اکبر صاحب بھی وہیں آ گئے تھے اور سب نے مل کر خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا اور پھر سبھی نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی. اور وہ بھی جب گھر پہنچا تو 10 ہو رہے تھے. فاطمہ باہر سین میں ہی اس کا ویٹ کر رہی تھی. آج تو کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا. اب فاطمہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. ہاں بتایا تو تھا دیر ہو جائے گی. احمد نے جوتے اتارتے کہا. ویسے آج کیا بولا ہے نمرہ نے؟ اور یاد ہے آپ نمرہ کے کان میں کیا بول رہے تھے؟ فاطمہ نے پوچھا. کچھ نہیں چھوڑو اسے. پتہ ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ باس امپلائی والی فیلنگ نہیں آتی ہی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کسی دوست سے بات کر رہے ہوں. وہاں آفس میں بھی ہر ایک کے ساتھ اس کے ایک الگ ہی اٹیچمنٹ ہے. وہاں کوئی اس کے بارے میں کوئی غلط بات برداشت ہی نہیں کر سکتا. اس کا پرانا اسسٹنٹ عارف وہ کہتا ہے یہ میری زندگی میں ایک فرشتہ بن کے آئی ہیں. دنیا کیا کہتی ہے ان میں سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے لیے وہی حقیقت ہے جو انہیں نور بتائے گی. احمد پرسوچ انداز میں کہہ رہا تھا. آج اتنا وقت ان کے ساتھ گزارا تھا ایسے اس نے یہی بات عرض کی تھی وہ سب نمرہ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر مزید فاطمہ کے ساتھ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اس نے فاطمہ کو اس کے روم میں چھوڑا اور خود سونے چلا گیا. وہ کپڑے چینج کر کے آیا اور بیڈ پر لیٹ گیا. اس نے آنکھیں موندی لیکن یہ کیا. آنکھیں بند کرتے ہی نمرہ کا مسکراتا چہرہ سامنے آیا. اس نے دوبارہ سے آنکھیں بند کی. پھر سے نمرہ کا چہرہ آنکھوں میں لہرایا. وہ ایک دم اٹھ بیٹھا. دل کی دھڑکن یکدم تیز ہوئی تھی. یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا. پھر آج کیوں؟ احمد نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے کہا. تھینکس فار یور سپورٹ. نمرہ کا جملہ کانوں میں سنائی دیا. آپ مجھے نور کہہ سکتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں. یہ کیا ہو رہا تھا اسے؟ یہ محبت کا پہلا مرحلہ تھا. یہ تو شروعات تھی. آگے بہت کچھ ہونا باقی تھا. یہ محبت اسے کس راہ پر لے کر جانے والی تھی کوئی نہیں جانتا تھا. محبت تو ہو رہی تھی اور ہو بھی جائے گی. لیکن ان کا کیا جنہیں محبت ہو رہی تھی؟ پہلے ساحر پھر یوں اور اب احمد. محبت تو اپنے پر پھیلا رہی تھی. ان کی محبتیں مکمل ہونی تھی یا نہیں یہ تو وقت نہیں بتانا تھا. سوری مما میں رات کو بزی تھی نہیں آ سکی. دیر ہو گئی تھی. سارے لوگ سب تھے اور فجر کو سلانا پری کو دیکھنا اس سب میں تھک گئی. نمرہ عالیہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوتے بولی اور بیڈ کے پاس لگی کرسی پر بیٹھ گئی اور عالیہ بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے بولی. مما آپ کو بتایا آپ کی بیٹی نے کل اپنے ایک اور ڈر پر قابو پا لیا. میں کل کیمرے کے سامنے گئی اور میرے دل میں جو تھا وہ میں نے بول دیا. وہاں سے میں باہر گئی تو ایک پل کے لیے مجھے ایسا لگا میرا دل بند ہو جائے گا. میں واپس چلی جانا چاہتی تھی لیکن پھر مجھے بابا کی بات یاد آئی کہ ڈر کے آگے جیت ہے اور میں جیت گئی. میں نے اپنے ڈر کو ہرا دیا مما. میں جیت گئی. کاش آپ لوگ بھی کل میرے ساتھ ہوتے میری جیت دیکھنے کے لیے میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے. وہ چہرہ جو کہہ رہی تھی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے. اس طرح وہ ہر بار حوصلہ ہار جاتی تھی ٹوٹ جاتی تھی بکھر جاتی تھی. کہاں تک برداشت کرتی تھی. تو وہ بھی ایک عام انسان ایک عام لڑکی. اسے بھی تو کوئی چاہیے تو جو اس کا حوصلہ بڑھاتا. اسے کہتا اٹھ جاؤ نمرہ تم کر سکتی ہو. لیکن اس کے پاس ایسا کوئی نہیں تھا. لیکن خیر جیسا اللہ کو منظور ہو. لیکن آپ کو پتہ ہے کل جس طرح ساحر اور عارف آگے آئے مجھے ہمت دی اور پھر احمد کا مجھے حوصلہ دینا. اس کا کہنا ہے کہ آپ نمرہ نور شیرازی اور نمرہ نور شیرازی کچھ بھی کر سکتی ہے. اس چیز نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور پھر میں نے کر دکھایا. نمرہ نے کل کا سارا واقعہ یاد کرتے کہا اسے اچھا لگا تھا جس طرح احمد نے اسے حوصلہ دیا تھا. ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی جب فجر کمرے میں داخل ہوئی. مجھے پتا تھا آپ مجھے یہیں ملیں گی. فجر نے کمرے میں داخل ہوتے کہا. میں تو یہیں ہوں. تم آج اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی؟ نمرہ نے فجر کو دیکھتے کہا کیونکہ فجر صبح اٹھنے میں بہت ٹائم لگاتی تھی. میں تو اٹھ گئی ہوں اور اب مجھے بھوک بھی لگی ہے. آپ جلدی سے ناشتہ بنا دیں. فجر نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے کہا. اچھا میں بناتی ہوں تم تب تک تیار ہو جاؤ. نمرہ نے اٹھتے کہا تو وہ سر ہلا گیا. نمرہ باہر چلی گئی تو فجر نمرہ کی چھوڑی جگہ بیٹھ گئی. مما یہ احمد بھائی کی بات کر رہی تھی نا. پہلے اس دن احمد بھائی نے اپیہ کو ایکسیڈنٹ سے بچایا اور پھر کل تو انہوں نے کمال ہی کر دیا. مجھے تو اچھے لگے. آپ پتہ نہیں اپیہ کیا کریں گی. فجر نے رازدانہ انداز میں کہا. اچھا چلے مجھے دیر ہو رہی ہے میں جا رہی ہوں. فجر کہتے جلدی سے کمرے سے نکلے اور اپنے کمرے میں جاتے تیار ہونے لگی. نمرہ کچن میں آتے شیلف پر ہاتھ رکھ کے گہرے گہرے سانس لینے لگی اور پھر شیلف کے ساتھ ٹیک لگا کھڑی ہو گئی. کیوں چلے گئے بابا کیوں؟ ایک بار بھی آپ نے ہمارا نہیں سوچا کیسے رہیں گے ہم آپ کے بغیر؟ کتنے خوش تھے نا ہم سب ایک ساتھ. لیکن پھر اس ایک حادثے نے سب ختم کر دیا. سب میں ٹوٹ رہی ہوں. میرے لیے اب یہ سب بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. نہیں ہینڈل کر پا رہی یہ سب. کیا کروں میں کچھ سمجھ نہیں آتا. تو ہم سے ڈسکس کرنا آپ یہ ہم کس لیے ہیں. نمرہ جو آنسو باتیں خود سے باتیں کرتی ساحر کی بات سنتے جلدی سے رخ موڑتے اپنے آنسو صاف کرنے لگی.
آپ کو کیا لگتا ہے اپنے آنسر چھپا سکتی ہیں آپ ہی؟ مجھے نہیں پتا اس دن کیا ہوا تھا، کیونکہ نہ کبھی آپ نے بتایا نہ کبھی ماما بابا نے، 1000 مرتبہ پوچھنے کے باوجود بھی۔ لیکن میں نے اتنا جانتا ہوں کہ میں نمرا کو کھو چکا ہوں۔ سائر نے نمرا کو بازو سے پکڑتے اس کا رخ اپنی جانب کرتے کہا۔ نمرا اس سے خود کو چھڑواتے فریج کی طرف چلی گئی اور فریج سے چیزیں نکالنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے سائر، تم بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ ناشتہ بناؤ تمہارے لیے؟ نمرا نے چیزیں لاتے شیلف پر رکھی اور کہا۔ وہ خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ آپ جانتی ہیں اس نمرا کے پیچھے میں نے اپنے نمرا کو کھو دیا ہے، جو کھل کر جینا جانتی تھی، اپنے دل میں کبھی کوئی بات نہیں رکھتی تھی۔ آپ نے خود کو ان سب ذمہ داریوں میں اتنا الجھا دیا ہے کہ آپ کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ آپ بھول گئی ہیں، لیکن میں آپ کو یاد کراؤں، میں آپ کے بچپن کا دوست، بچپن کا ساتھی ہوں۔ آپ آج بھی مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کر سکتی ہیں، میں ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہوں۔ ساحر نے نمرا کی کمر کو دیکھتے کہا، جو ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ اچھا ایک بار وجہ بتا دیں، آپ کیوں نہیں اپنے دل کی کوئی بات کسی کو بتاتی؟ آپ تو وہ تھی نا جو کہ ذرا سی بات پتہ چلنے پر جب تک سب کو بتا نہیں دیتی تھی سکون سے نہیں بیٹھتی تھی، پھر اب کیوں؟ سائر نے اس بار بے بسی سے کہا۔ وہ چاہتا تھا نمرا اپنے دل کی بات بتا دے، لیکن وہ تھی کہ کچھ بتاتی ہی نہیں تھی، کیونکہ اگر میں ایک دفعہ اپنے اس کھول سے باہر نکل گئی تو ٹوٹ جاؤں گی، اور میں ٹوٹنا نہیں چاہتی۔ بہت مشکل سے خود کو سنبھالا ہے، میں اس بار نہیں سنبھل پاؤں گی۔ نمرا نے اپنے آنسوں پر ضبط کرتے کہا۔ تو ہم کس لیے ہیں آپ ہی؟ ساحر نے کہا۔ مستی کرنے کے لیے۔ یہ چہکتی آواز فجر کی تھی، جس نے فجر ساحر کی آخری بات سنی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے یہاں؟ ان دونوں کے سنجیدہ چہرے دیکھ کر کہا۔ نہیں کچھ نہیں ہوا، اور بالکل ٹھیک کہا تم نے، مستی کرنے کے لیے ہو تم لوگ، مستی کرنے کے لیے ہو، نمرا نے مسکراتے کہا، جبکہ اس کو اس طرح مسکراتے دیکھ ساحر نفی میں سر ہلاتا باہر چلا گیا۔ انہیں کیا ہوا؟ فجر کے پوچھنے پر نمرا نے کندھے اچکائے تو فجر بھی باہر اسے دیکھنے چلی گئی، جبکہ نمرا نے آنکھیں سختی سے بند کرتے پھر کھول لی تھی اور جلدی جلدی ناشتہ تیار کرنے لگی۔ نمرا فجر کو یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد آفس آ گئی۔ احمد کی بائک اور نمرا کی گاڑی ایک ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ احمد بائک کھڑی کر کے اترا اور نمرا بھی گاڑی سے اتری اور پچھلی سیٹ سے پری کو اٹھایا۔ جیسے ہی سیدھی ہوئی، احمد اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ سفید گھیردار سے گھٹنوں تک آتا فراک، جس کے بارڈر پر ریڈ اور پنک چھوٹے چھوٹے پھول بنے تھے، ساتھ وائٹ کیپری پہنے، سر پر ہمیشہ کی طرح حجاب لیے اور پٹی کیے زخم پچھلی طرف تھا، جس کی وجہ سے پٹی ماتھے پر بھی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ چند پل سانس روکے اسے دیکھنے لگا۔ ہوشتے ہوئے اسے نمرا کے سلام کرنے پر آیا، سلام کا جواب دیتے اس کے پیچھے آفس میں آیا۔ تھوڑی دیر بعد روم میں آنا، نمرا کہتے کیبن میں چلی گئی۔ اس وقت اس کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا تھا یہ لڑکی اندر سے کتنی ٹوٹی ہے۔ ویسے ہی ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش سب کے سامنے۔ تقریباً 10 منٹ بعد احمد دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوا، جہاں نمرا ہاتھ ٹیبل پر رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگی۔ نورا آپ ٹھیک ہے؟ احمد پوچھنے پر اس نے سر ہلایا۔ آج کا شیڈول کیا ہے؟ نمرا کے پوچھنے پر احمد نے اسے اس کا شیڈول بتایا۔ احمد کے شیڈول بتانے کے پر نمرا نے اس سے کہا، اوکے تو بات اب کچھ ایسی ہے، کل ہے فجر کی برتھ ڈے۔ ویسے تو ہر سال فجر کی برتھ ڈے کی ساری تیاریاں عارف بھی کرتا ہے، لیکن ان لکیلی اس بار عارف ہے نہیں، اور عارف کی جگہ آپ یہاں ہیں، تو اب یہ کام بھی آپ کو دیکھنا ہوگا۔ نمرا نے ساحر کو ساری بات بتائی۔ اوکے میں کر لوں گا، آپ مجھے بتا دیں کیا کیا اور کیسے کرنا ہے۔ نمرا کی پوری بات سننے کے بعد احمد نے کہا، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو عارف سے رابطہ کرنا ہوگا، وہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں انفارم کر دے گا۔ نمرا کے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کھڑا ہو گیا۔ اور کچھ کہنا ہے یا میں جاؤں؟ احمد نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، اور ہاں میٹنگ سے 10 منٹ پہلے مجھے انفارم کر دیجیے گا، نمرا نے کہا تو وہ بھی باہر چلا گیا۔ آج یہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی بات ہو، لیکن کیا؟ احمد نے باہر آتے سوچا۔ ایک منٹ، مجھے کیوں ٹینشن ہو رہی ہے؟ جو بھی ہوا ہو۔ احمد نے بے ساختہ سر جھٹکا اور عارف کا نمبر ملانے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی احمد اسے میٹنگ کے بارے میں انفارم کر کے گیا تھا، اور کچھ ہی دیر میں کلائنٹس نے آ جانا تھا، اس لیے اس نے ایک آخری نظر پریزنٹیشن کو دیکھا اور پھر کلائنٹس بھی آ گئے تو نمرا نے بھی میٹنگ روم کا رخ کیا۔ احمد بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ السلام علیکم۔ میٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی نمرا نے سلام کیا، باقی سے اپنے سلام کا جواب دیا اور نمرا نے اپنی چیئر سنبھالی۔ احمد بھی اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ پہلے کچھ دیر وہ لوگ ایسے ہی ادھر ادھر کی چیزیں ڈسکس کرتے رہے، اور پھر نمرا نے پریزنٹیشن سٹارٹ کی۔ یہ میٹنگ تقریباً 1 گھنٹے تک چلی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد نمرا روم میں آئی تو احمد بھی اس کے پیچھے آیا۔ نور میں نے ہوٹل بک کروا دیا ہے، کھانے کا بھی دیکھ لیا ہے، کیک آپ خود آرڈر کریں گی، اور بس اب آپ نے بتانا ہے ڈیکوریشن کی تھیم کیا ہونی ہے اور انوائٹ کسے کسے کرنا ہے۔ احمد نے اسے ساری ڈیٹیلز بتائی اور آخر میں اس کو اس کے کام بھی بتائے۔ لائٹ پنک اینڈ لائٹ پرپل میں آپ کو پکس سینڈ کر دیتی ہوں، آپ نے اسی طرح کی ڈیکوریشن کروانی ہے، اور دوسرا کیک میں بک کروا لوں گی، لیکن اسے صحیح سلامت پارٹی میں لانا آپ کا کام ہے اور ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ نمرا نے اسے ساری چیزوں سے آگاہ کیا۔ اور انویٹیشنز کا کیا کرنا ہے؟ احمد نے پھر پوچھا۔
انویٹیشن کا کام میں خود دیکھ لوں گی، نمرا نے کہا۔ تو احمد اجازت لیتے کمرے سے چلا گیا۔ نمرا بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ 2 بجے وہ فجر کو یونیورسٹی سے لے کر گھر کی گئی، کھانا وغیرہ گرم کر کے دیا، خود بھی کھانا کھانے کے بعد پریری اور فجر دونوں کو سلاتے، ملازمہ کو ان کا خیال رکھتے کیا کہتے گھر سے نکلی۔ وہاں سے بیکری گئی، کیک کا آرڈر دیا، پھر آفس آئی جن کو برتھڈے کا انویٹیشن دینا تھا انہیں دیا۔ اس کے بعد ڈیزائنز بنانے لگی، 5 یہاں ہو گئے تھے۔ وہاں سے پھر فیکٹری گئی جہاں ان کے ڈیزائنز کیے گئے ڈریسز تیار ہوتے تھے۔ فجر اور اپنا ڈریس پک کیا، پھر وہاں سے مال کی گئی، فجر کے لیے گفٹ لیا اور شام کو 6:30 بجے وہ گھر پہنچی۔ وہ آج بہت تھک چکی تھی، کچھ دماغ کی تھکن اور کچھ کام کی تھکن، لیکن ابھی آرام کا ٹائم کہاں تھا۔ ارے اب کیا آپ آج لیٹ ہو گئی؟ فجر جو کہ لاؤنج میں ہی پری کے ساتھ بیٹھی تھی، نمرا کو آتے دیکھ بولی۔ شاپنگ بیگ وہ گاڑی میں ہی جوڑ آئی تھی۔ آج تو بہت تھک گئی، نمرا نے گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھتے کہا۔ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ نمرا کو دیکھتے فجر نے پوچھا۔ لے آؤ۔ نمرا کے کہنے پر فجر اس کے لیے پانی لے آئے۔ نمرا نے پانی پیا اور پری کو اٹھائے، اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ کچھ دیر اس کے ساتھ کھیلنے کے بعد نمرا فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر واپس آئی، نماز ادا کی اور پھر کچن کی طرف چل دی۔ پہلے کھانا تیار کیا۔ وہ اکثر کھانا رات کو ہی بنا دیتی تھی کیونکہ دن کو ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ ملازمہ کسی کو وہ کچن میں آنے نہیں دیتی تھی، اس لیے کھانے کا کام تو اسے ہی کرنا پڑتا تھا۔ کھانا کھا کر برتن دھونے پری اور فجر کو سلایا، دوبارہ سے کچن کا رخ کیا۔ فجر کی رات 12 بجے کے لیے کیک تیار کرنا تھا، وہ کیک تیار کرنے لگی۔ کچھ دیر میں ساحر بھی وہاں آ گیا۔ آپ ہی بن گیا کیک؟ اسے معلوم تھا آج وہ کچن میں ہی ملے گی، اس لیے سیدھا وہیں آیا۔ ہاں بس بیکنگ کے لیے رکھ دیا، بس ٹاپنگ تیار کرنی ہے، نمرا نے بتایا۔ ابھی صبح ہماری بات درمیان میں ہی رہ گئی تھی۔ ساحر کے کہنے پر نمرا نے بے اختیار گہری سانس بھری۔ ساحر کوئی بات ادھوری نہیں رہتی، اور اگر تمہیں بتانے والی کوئی بات ہوئی تو میں ضرور بتاؤں گی، ٹرسٹ می، نمرا نے اسے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ چلے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں صبح والی بات، آپ کو اس دن کا ڈر آج بھی نہیں سونے دیتا نا؟ ساحر کے سوال میں نمرا نے بے ساختہ آنکھیں چرائی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بس جس دن پریشان ہوں اس دن ایسے ہی۔ نمرا نے صفائی دینی چاہیے۔ اور آپ کب سے صفائیاں دینے لگی؟ ساحر کے پوچھنے پر نمرا نے کوئی جواب نہیں دیا اور کیک کی طرف متوجہ آئی۔ کیک کو نکال کر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا اور ٹاپنگ کی طرف متوجہ آئی۔ آپ نے نہیں کرنی کوئی بات؟ ہنوز خاموشی۔ ٹھیک ہے، وہ بھی کہتا خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد نمرا نے آرام سے کیک ڈیکوریٹ کیا۔ آپ یار کچھ تو بات کریں، اپنا دل ہلکا کر لیں، اس طرح دل میں باتیں لے کر رہیں گی تو آپ کو دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے۔ ساحر نے پھر سے کہا۔ تم اپنی ڈاکٹری مجھ پر نہ جھاڑو، نمرا نے سختی سے کہا۔ جب سے ڈاکٹر بنا تھا بات پہ بات اپنی ڈاکٹری لے آتا تھا۔ ڈاکٹری سے یاد آیا، آپ نے بینڈیج چینج کی؟ ساحر نے یاد آنے پر پوچھا۔ جی کی تھی، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، نمرا نے طنز کہا۔ ساحر نے گہرا سانس بھرا۔ ابھی آپ کو درد نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی؟ کیسے آخر آپ ہر چیز ہنس کے ہینڈل کر لیتی ہیں؟ ساحر نے سبز کی آخری ادوں کو چھوتے کہا۔ اسے کبھی نمرا کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نمرا نور شیرازی اور نمرا نور شیرازی درد اور تکلیفوں کا مقابلہ کرنا جانتی ہے۔ نمرا کے کہنے پر ساحر کو مزید غصہ آیا۔ کیوں نمرا نور شیرازی انسان نہیں ہے؟ یا وہ لوہے کی بنی ہے یا وہ کوئی مشین ہے؟ ہاں بتائیں آپ مجھے، آخر ہے کیا نمرا نور شیرازی؟ ہے کہ ہم انسان ہی نہ، لیکن اس نمرا نور شیرازی نے ہماری نمرا کو ہم سے دور کر دیا۔ ساحر کی آواز اونچی ہو رہی تھی۔ وہ کیسے سمجھاتے اس لڑکی کو؟ اس کے سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ساحر آہستہ بولا۔ نمرا کا وہی ازلی پرسکون لہجے میں کہا۔ مطلب اسے اس کی غصے سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا؟ وہ بھی غصے سے منہ پھلائے بیٹھ گیا۔ لڑکے اتنا غصہ نہیں کرو، فضول میں بی پی ہائی ہو جانا ہے اور پھر دل کا دورہ پڑ جانا ہے۔ نمرا نے اس کا موڈ بحال کرنے کے لیے مسکراہٹ دباتے شرارتی لہجے میں کہا۔ مجھ سے بات نہیں کریں، میں ناراض ہوں، ساحر نے نروٹے لہجے میں کہا۔ اچھا، ناراض رہنا ہے یا فجر کو برتھ ڈے وش کرنے چلنا ہے؟ کیونکہ صرف 5 منٹ رہتے ہیں۔ نمرا نے کیک اٹھاتے کہا۔ جانتی تھی وہ کچھ ہی دیر میں خود ہی مان جائے گا، زیادہ دیر ناراض ہی کہاں رہ سکتا تھا۔ چلیں، اسے وش نہ کروں تو وہ بیگم صاحبہ میرا سر نہ پھاڑ دیں، اس نے بھی گفٹ اٹھاتے کہا، اور دونوں فجر کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ دھیرے سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے، لیکن یہ کیا، سامنے کا منظر دیکھ کر ان دونوں کو ہی جیسے جان نکلی تھی۔ جہاں سامنے فجر بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ایک تصویر کو سینے سے لگائے بیٹھے بیٹھے سو رہی تھی، اور اس کے چہرے پر مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان وہ دونوں دیکھ سکتے تھے۔ نمرا جلدی سے کیک چھوڑتے فجر کی طرف بڑھی اور اس کے ہاتھ سے تصویر نکالی۔ فجر اور سحر کی پکچر، جس میں وہ دونوں ریڈ کلر باربی فراک پہنے، بالوں کی 2 پونیاں بنائے، گارڈن میں اپنے کھلونوں کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی۔ دونوں کی عمر اس وقت 9 سال تھی۔ یہ شاید ان کی اکٹھی آخری تصویر تھی، کیونکہ اگلے دن تو وہ ہوا جس کا کبھی کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ سحر کی اچانک ڈیتھ نے نمرا اور فجر دونوں پر ہی گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہ سب یاد کرتے نمرا کی بھی آنکھیں نم ہو گئی، لیکن اس نے جلدی ہی خود پر قابو پا لیا، جبکہ ساحر بھی پاس کھڑے اس پکچر کو نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی 12 ہوئے، نمرا نے فجر کو ہلایا۔ فجر اٹھ جائیں، ہیپی برتھ ڈے، نمرا نے فجر کے کان کے پاس کہا۔ ساحر بھی کیک لیے آیا اور ان دونوں نے اکٹھے کہا، ہیپی برتھ ڈے فجر۔ فجر نے آنکھیں کھولی، ان دونوں کو دیکھتے سیدھی ہو بیٹھی۔ اسے انہیں دیکھ کر حیرانی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ہر سال ہی وہ دونوں یہی کرتے تھے۔ فجر کے اٹھتے ہی سحر نے کیک اس کے سامنے
ساحر نے کیک اس کے سامنے کیا تو فجر نے بھی کیک جلدی سے سر پر ڈپٹا لیا. تھینک یو اپیا، تھینک یو سو مچ. فجر نے نمرا کو دیکھتے کہا. اور میرا تھینک یو کہاں گیا؟ ساحر نے منہ بسوڑتے کہا. آپ کون ہے؟ میں تو آپ کو جانتی ہی نہیں ہوں. فجر نے بھی ساحر کو دیکھتے کہا جس پر اس کا مزید منہ پھول گیا. تم اس قابل نہیں ہو تمہارے لیے کچھ کیا جائے. ساحر نے ناک پھلاتے کہا. تو کس نے کہا ہے کچھ کریں؟ فجر نے بھی ناک چڑھاتے کہا. اچھا اب بس کرو، کیک کاٹو، بعد میں لڑ لینا. نمرا نے ان کی لڑائی بڑھتے دیکھ کہا تو فجر بھی کیک کی طرف جانب متوجہ ہوئی. کیک کاٹا. ساحر اور نمرا نے اسے وش کیا. کیک کاٹنے کے بعد اس نے نمرا کو کیک کھلایا اور نمرا نے بھی بدلے میں اسے کھلایا. میں بھی ہوں یار، ساحر نے جیسے انہیں یاد کروایا. آہا آپ بھی ہیں، میں تو بھول ہی گئی تھی. فجر نے کھلکھلاتے کہا تو اس کی کھلکھلاہٹ دیکھ وہ دونوں ہی جیسے جی اٹھے تھے. ہمیشہ اس طرح ہنستی مسکراتی رہو. فجر نے اسے کھلکھلاتے دیکھ کہا. لیکن یہ خوشیاں کب تک رہنی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا. اس وقت سب اپنی زندگی میں مگن خوش تھے. ان کو خوش دیکھ کر پاس کھڑی قسمت اداسی سے مسکرائی تھی. اس کے بعد اس نے ساحر کو کیک کھلایا. ساحر نے شرارت سے کیک اس کی ناک پر لگایا تو فجر نے بھی بدلے میں اسے بھی کیک لگایا. کاش آج سحر بھی ہوتی تو کتنا مزہ آتا. فجر کی یکدم کی گئی بات پر ماحول میں اداسی پھیل رہی تھی. وہ اس کی جڑواں بہن تھی. وہ زندہ ہوتی تو وہ بھی اس طرح ان سب کے ساتھ انجوائے کری ہوتی. اور پھر فجر نمرا کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دی. ابھی وہ کیوں چلی گئی؟ پہلے ماں بابا اور پھر وہ بھی. اس نے نہیں پتا تھا کہ میں اسے یاد کروں گی، اس کی باتیں اور پھر اس کا رونا. نمرا کی بھی ایک آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر فجر کے بالوں میں جذب ہوا. یہاں آ کر نمرا بے بس ہو جاتی تھی. یہاں وہ اسے کوئی تسلی کوئی دلاسا نہیں دے سکتی تھی. آہستہ آہستہ اس کے بال سلا رہی تھی. فجر کتنی دیر نمرا کے گلے لگ کے روتی رہی اور ساحر کھڑا بے بسی سے دیکھتا رہا. پھر وہ ایک دفعہ پھر روتے روتے سو گئی. نمرا نے جب فجر کی بارش آنکھ سے محسوس کی تو اس کے چہرے کو دیکھا جہاں اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. پھر نمرا نے دھیرے سے فجر کو بیڈ پر لڑایا اور اٹھنے لگی تو فجر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اچھا چلیں ابھی میں چلتا ہوں. ساحر فجر کے سوئے ہوئے وجود کو ایک نظر دیکھتا وہ بولا. اس کے بس میں ہوتا تو اس لڑکی کو کبھی رونے نہ دیتا، لیکن اس کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا. ساحر ایسا کرو پری کو مجھے دے جاؤ. نمرا نے ساحر کو دیکھتے کہا تو ساحر پری کو نمرا کے حوالے کرتے چلا گیا. انہیں آنے جانے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ شیرازی منزل اور اکبر منزل کے بیچ کی دیوار سے دروازہ نکالا گیا تھا جو کہ دونوں گھروں کو آپس میں جوڑتا تھا اور ان کا زیادہ آنا جانا وہیں سے ہوتا تھا. نمرا نے پری کو درمیان میں لٹایا اور خود بھی لیٹ گئی. اس کا ایک ہاتھ ابھی بھی فجر کے مضبوط پکڑ میں تھا. نمرا نے دوسرے ہاتھ سے دھیرے دھیرے فجر کے بالوں میں انگلیاں چلانی شروع کی اور اس دوران کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ نہیں چلا. وہ خود بھی آج بے انتہا تھک چکی تھی. ساحر اپنے روم میں آنے کے بعد بھی مسلسل اس پری پیکر کے بارے میں سوچے جا رہا تھا. اسے اس کا رونا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا. اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا کیا کرے کہ فجر اور نمرا دونوں کی زندگی سے سارے غم نکل جائیں اور ان کا دامن خوشیوں سے بھر دے. وہ دونوں اس کے لیے بہت ضروری تھی. ایک اس کی بچپن کی دوست تھی تو دوسری بچپن کی محبت. بچپن کی محبت؟ اس بات پر وہ ٹھٹکا تھا. کیا وہ اس سے محبت کرتا تھا؟ اور وہ بھی بچپن سے؟ ہاں، دل نے گواہی دی تھی. اسے یاد آیا وہ بچپن سے ہی تو اسے اچھی لگتی تھی. اس کی شرارتیں، اس کا کھیلنا کودنا، اس کی چوٹ لگنے پر پریشان ہوتا ہے، یہ سب بچپن سے ہی تو تھا. تو کیا میں واقعی اس سے محبت کرتا ہوں؟ کیا محبت یہی ہوتی ہے؟ کسی کی فکر کرنا، کسی کے آنسو سے تکلیف ہونا، کسی کی خوشی پر خوش ہونا، کیا یہی محبت ہے؟ اسے ہی محبت کہتے ہیں. کیا مجھے اسے بتانا چاہیے؟ نہیں، وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، لیکن اسے کیا بتاؤں گا کہ مجھے خود ہی نہیں پتا مجھے اس سے محبت ہے کہ نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ ہاں جی، تو ساحر اکبر کو محبت ہو چکی تھی لیکن اس کا دل اور دماغ ابھی یہ سب قبول نہیں کر پا رہا تھا. لیکن بہت جلد یہ بھی ہو جانا تھا. اسے محبت ہو گئی تھی اور یہ احساس سے اچھا بھی لگ رہا تھا. لیکن وہ نہیں جانتا تھا محبتیں اتنی آسانی سے نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے تو آزمائشیں جھیلنی پڑتی ہیں. اب دیکھنا یہ تھا کہ ساحر اکبر ان آزمائشوں پر پورا اترتا ہے یا نہیں. محبت کا پھول تو کہیں اور بھی کھل رہا تھا. ساحر اکبر کے گھر سے کئی کلومیٹر دور احمد حسن کے گھر میں، احمد حسن کے دل میں بھی. لیکن ابھی اس پھول کو پورا کھلنے میں وقت تھا. محبت جب ہوتی ہے تو بہت مزہ دیتی ہے. انسان اس نئے جذبے کو لے کر بہت خوش ہوتا ہے. پھر ہر چیز ہی اچھی لگنے لگتی ہے. ہر طرف جیسے بہار آ جاتی ہے. ایسا ہی کچھ حال احمد حسن کا بھی تھا. احمد حسن کا دل بھی گدگدانے لگا تھا. سب بھلا بھلا لگ رہا تھا، یہاں تک کہ شادی کا ٹاپک سے سخت چڑ تھی وہ تو آج اس کا جواب بھی تحمل سے دے رہا تھا. امی نہ ٹینشن لیں یار، ہو جائے گی شادی جب ہونی ہوئی. احمد نے مسکراتے جواب دیا. جبکہ بی جان فاطمہ اور ساجدہ بیگم تینوں ہی حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ نمرا نے احمد کے ماتھے کو چھوتے کہا. ہاں ٹھیک ہوں میں، مجھے کیا ہونا ہے؟ احمد نے فاطمہ کا ہاتھ اپنے ماتھے سے ہٹاتے کہا. پھر کیا پکا آپ نے کوئی لڑکی پسند کر لی ہے؟ فاطمہ نے اپنا اندازہ لگایا. ایسی کوئی بات نہیں، احمد نے ہنستے ہوئے کہا. آج بھی اتنا مسکرا رہے ہیں، دال میں کچھ تو کالا ہے. فاطمہ نے دل میں سوچا لیکن اسے کیا پتا تھا یہاں تو پوری دال ہی کالی ہے. So guys, this is our today's episode. Hope you like it. Take care. Love you. Allah Hafiz.